السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، دل و جان سے پیارے میرے عزیز بھائیو، جیسے کہ پچھلے جو میں عرض کیا تھا، دوست احباب نے طلاق کے بارے میں حکم دیا تھا کہ کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں جس دین پہ پیدا فرمایا وہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے اصول پوری تفصیل سے موجود ہیں، اور جس طریقے سے گھر بسانے کے احکام ہیں جو کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیے تھے، میاں بیوی کے آپس کی محبت بڑھانے کے طریقے اور اصول سکھائے گئے، گھر بسانے کے گر بتائے گئے، ذمہ داریاں، حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان کوئی چپکلش، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ گھر کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جدا ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جدائی اگر ناگزیر ہو جائے تو وہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں ایسی، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو انسان کی اپنی غلطی سے ہی ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب وجوہات ہوتی ہیں جس پہ سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ گھر بسے، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنا اس کو پسند ہے۔ پھر ان غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹے الزامات اور بہتانوں میں بدل جاتی ہیں۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں خرچ کا معاملہ ہوتا ہے، بیوی کا خرچ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، خاوند کا کمائی یا اس کے کمانے کا طریقہ یا خرچ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے، برتن کون دھوئے گا، جھاڑو کون دھوئے گا، ساس بہو، نند بھاوج، اس قسم کے اور غیر ضروری مطالبات۔ کئی مرتبہ تو حق مہر کے اوپر بھی ایسی باتیں چل پڑتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احکام ان معاملات میں انتہائی واضح ہیں۔ تو ان مسائل کے اوپر انشاءاللہ گفتگو بعد میں کریں گے، اور اللہ نے ہمت اور توفیق دی تو عورت کا جو مقام ہے اسلام کے اندر اس پہ بھی بات ہوگی، تعداد ازدواج پہ بھی بات ہوگی۔ یہ جو 4 شادیوں والا معاملہ ہے، اور غیر مسلم لوگوں نے شاید مسلمانوں کا اس پہ مذاق بھی اڑایا ہے اور اڑاتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے طلاق کا جو معاملہ تھا، اس میں بھی مسلمانوں کا غیر مسلموں نے کسی حد تک مذاق اڑایا، کیونکہ عیسائیت کے اندر طلاق یہ 1933 تک، یعنی آج سے تقریباً 70 برس پہلے تک کوئی طلاق کا تصور موجود نہیں تھا۔ یعنی عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو بس طلاق نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی مسئلہ ہو جائے، اولاد کا مسئلہ ہو جائے، میاں خراب ہو، بیوی خراب ہو، وہ کہتے نہیں اب اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے، کیونکہ جوڑے آسمان پہ بن گئے، اس کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے، وہ یوں سمجھتے تھے۔ مگر دوسری طرف تورات کے اندر جو قانون تھا طلاق کا، وہ ایسا تھا کہ مرد جب چاہے عورت کو فارغ کر دے، گھر سے نکال دے اور خلاص۔ اور ہندوؤں میں تو طلاق کے جو رسوم ہیں وہ بڑی ہی عجیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خاوند کو پتی اور بیوی کو کہتے ہیں پتنی، پتی اور پتنی۔ جیسے ہم لکھ پتی کا استعمال کرتے ہیں لفظ، یا کروڑ پتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پتی کا مطلب ہوتا ہے مالک، اور بیوی ہے اس کی مملوک۔ تو بیوی اس کی مملوک ہو گئی، اب میاں سب کچھ خاوند پہ ہے،
حتیٰ کہ ایسا بھی رواج تھا کہ اگر خامد فوت ہو گیا تو بیوی جو تھی وہ ستی کرتی تھی۔ تو یوں یہ مختلف رواج تھے۔ جاہلیت میں طلاق کا اور ہی عجیب رواج تھا۔ مرد جب چاہتا جتنی مرتبہ عورت کو طلاق دے دیتا، اور جب چاہتا عدت کے دوران اس سے دوبارہ رجوع کر لیتا، یعنی عورت کا ایک مذاق بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور انسانیت پر نہایت مہربان ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، مالک کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو رب العرش العظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پاک سے ہم مسلمانوں پہ رحمت فرمائی، اور باقاعدہ طور پر جیسے جینے کے سلیقے سکھائے، جیسے نکاح کے طریقے بتائے، گھر بسانے کا سلیقہ سکھایا، ایسے ہی طلاق کے بارے میں بھی واضح احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا گیا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے عیسائی سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، مگر یاد رکھیں کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں طلاق ہے، کیونکہ اسلام گھر بسانا چاہتا ہے، اللہ کو محبت پسند ہے، صلح پسند ہے، جدائی پسند نہیں ہے۔ چنانچہ کوشش ہر ممکن یہ ہونی چاہیے کہ گھر بس جائے۔ صبر سے کام لیجئے، شکر سے کام لیجئے، مفاہمت سے کام لیجئے، پیار محبت سے بڑھتے رہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں یعنی میاں بیوی کو آپس میں باہمی دشمنی کا ڈر ہو، تو لڑائی کا ڈر ہو، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے طلاق نہ دے دو یہودیوں کی طرح۔ ایک مرد حکم، وکیل، جو بھی اسے کہہ لیں، مرد کی طرف سے، اور ایک حکم مرد وکیل عورت کی طرف سے، دونوں بیٹھیں اکٹھے ہوں، اور دونوں فریقین کی، مرد کی عورت کی، جسے فریقین کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، جب ایک ہو گئے تو پھر ایک ہو گئے، اللہ رحم فرمائے۔ دونوں کی بات سنیں، دو فرد ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے جو گلے شکوے ہیں ایک دوسرے سے انہیں سنیں اور مفاہمت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، بات کس چیز کی ہے؟ نیت کی، اندر سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں معاف کیجئے، اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ان اللہ کان علیم خبیرہ، سب سے زیادہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ وہ آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ آپ کے بارے میں وہ کچھ بھی جانتا ہے جو ہم خود نہیں جانتے۔ اور یہی نہیں فرمایا، آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نَشُوزًا، یہ میں آیت پوری پڑھتا ہوں، اس میں صلح الخیر کی ذکر کیا گیا ہے کہ اصل میں جو چیز ہے وہ صلح ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ صلح کا جو ہو جانا ہے یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ایک عورت کو اپنے خامند کی زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو تو ان دونوں میں پہ کوئی گناہ نہیں، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ ان آیات کریمہ سے جو رہبری ملتی ہے وہ بار بار یہی ملتی ہے کہ صلح ہی اچھی چیز ہے۔ کسی بھی طریقے سے طلاق لے کر یا طلاق دے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جانا اللہ کو ناپسند ہے۔ آگے فرمایا گیا جائز ضرور ہے مگر ناپسند ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، ایک خاوند اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، تو اتنی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے، او میاں تمہیں کیا علم، ہو سکتا ہے جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو
اللہ کو وہ تمہارے لیے پسند ہو، اللہ کو تمہارے لیے پسند ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے بھلائی رکھتے ہیں۔ ایک شوگر پیشنٹ ہے، اس کے لیے مٹھائی اچھی چیز نہیں ہے، اسے مٹھائی پسند ہے، کڑوی چیز پسند نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خیر کس میں رکھی ہے؟ کڑوی چیز میں رکھی ہے۔ میں ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر مظہری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تفسیر مظہری جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اردو تفاسیر میں نہایت مشہور اور مفصل تفسیر ہے قرآن حکیم کی۔ تو حضرت صاحب جو تھے مرزا صاحب، وہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں اور استاد ہیں، اور نام اس تفسیر کا تفسیر مظہری حضرت صاحب کے نام پر اس لیے رکھا گیا کہ حضرت صاحب ارشادات فرمایا کرتے تھے، اور قاضی صاحب اس کے جو ہے نوٹس بناتے تھے، اور پھر گھر جا کے اس کو تحریر کرتے کرتے وہ تفسیر بن گئی تفسیر مظہری۔ مرزا صاحب کے بارے میں ایک شعر ہے کہ وہ جان مانی ہے، کہ جانی مانی اور ایمان مانی۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی وہ ایک ایسی بیوی سے ہوئی جو انتہائی سخت مزاج تھی، اور مرزا صاحب اتنے نفیس الطبع تھے کہ اگر کہیں بازار سے گزر ہوتا اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو بازار والے اپنی دکانوں کے آگے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ سیدھی کرنے شروع کر دیتے تھے، کہ کہیں ان کی نظر پڑ گئی تو جب تک بات سیدھی نہ ہوگی تو آگے معاملہ نہیں چلے گا۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک چارپائی دیکھی۔ چارپائی جو تھی ٹیڑھی تھی، پنجابی میں کہتے ہیں اس میں کان تھی تھوڑی سی۔ مرزا صاحب کی نظر پڑ گئی، کھڑے ہو گئے، بڑھئی کو بلایا، اور بلا کر جب تک وہ چارپائی جس کی بھی تھی وہ درست نہیں ہوئی، مرزا صاحب وہاں سے نہ ہلے۔ انتہائی نفیس اور شاعر بھی تھے، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہننے والے، اور بی بی جان ایسی ملی کہ ایک مرتبہ مرزا صاحب گھر پہ نہیں تھے، کوئی مہمان گھر تشریف لائے، اور وہ بھی کوئی اللہ والے بزرگ تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، ایک بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مرزا صاحب کے بارے میں پوچھا، تو بیوی سے جو غصے میں جو اچھی بری باتیں تھیں نکل گئیں۔ تو وہ گئے تو مرزا صاحب سے کہا، مرزا صاحب کمال ہے، آپ نواب ہیں، اللہ نے بہت کچھ رزق دے رکھا تھا، نواب تھے، اور یہ معاملہ کہتے میاں اسی کی بدولت اللہ کے ہاں قربت حاصل ہے، کہ جب میں اس کا غصہ برداشت کرتا ہوں، جب اس کی باتوں کے اوپر میں کسی قسم کی تلخی نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، تو میرے اندر جتنی روحانیت اور قوت برداشت پیدا ہوئی ہے، تو میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ بی بی اس کا وسیلہ بنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک چیز انہوں نے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی، تمہیں ناپسند ہو اور اللہ کو تمہارے لیے پسند ہو۔ تو یعنی یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس پسند کے بارے میں ایک نہایت حکیمانہ اور ایک اتھارٹی کہہ لیں کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص سوچے کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو یہ انتہائی مشکل ہوگا اگر وہ قرآن حکیم کی ان آیات کو جانتا ہے جو میں نے عرض کی۔ تاہم اب آگے حدیث مبارکہ بھی ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز جو اللہ کو ہے وہ یہی طلاق ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر طلاق سے بڑھ کر کوئی چیز مبغوض پیدا نہیں کی، یعنی اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جائز اس لیے قرار دے دی کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی بس سے باہر ہوتے ہیں۔ مثلا شادی ہو گئی اور خدا نہ خواستہ بیوی جو ملی وہ انتہائی عیار، اور میں لفظ کہنا نہیں چاہتا، وہ اس کی عادتیں ایسی ہوں کہ وہ فواہش میں یا بدکاری میں مبتلا ہو، آگے آپ کی نسلوں کی حفاظت نہ کر سکتی ہو،
اور نسلیں جو ہوتی ہیں انسان کی، ان کے لیے تو آپ کی بیوی کا رول، ایک ماں کا رول بچوں کے لیے ایسا ہے جیسے بیج کے لیے زمین کا. اگر زمین اچھی نہ ہو تو اس میں کوئی بھی بیج اگائیں وہ تو بیج ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھیتی کی مثال دی ہے کہ بیویاں جو تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کسان کو اپنی کھیتی سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن زمین اچھی نہ ہو تو کھیتی اچھی اگ نہیں سکتی، مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک شخص ہے، صاحب جائیداد ہے، اور نہ بھی ہو، ہر انسان کو خواہش ہے اولاد کی، کوئی دکھ بیماری ایسی آ جاتی ہے، کوئی اور معاملات ایسے آ جاتے ہیں، کوئی سری دشمنی، میں مثال دینا چاہتا تو نہیں تھا مگر آ گئی کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہے، کس کے ذریعے سے طلاق، کس کے ذریعے سے زہر دیا گیا. اگر بیوی ایسی ہے جو خامد کو زہر دے کے مارنا چاہتی ہے اور اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہتی ہے، تو خامد کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ اور اسی طریقے سے یہ صرف بیویوں کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے ہزاروں قصے آتے رہتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق، میں ایک خدمت کرنے والے گھرانے سے ہے، پیر خانہ ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جناب دولت مند عورت سے شادی کر لی اور توبہ نعوذ باللہ پھر لگے بہانے سے، کاروبار کے بہانے سے پہلے اس کی کوٹھی اپنے نام لگائی، پھر اس کی گاڑی پہ قبضہ کیا، پھر اس کی باقی زمین جائیداد کو لیا کہ بی ہم نے بینک سے لون لینا، یہ کرنا، کاروبار کریں گے، خوشحال ہو جائیں گے. اور جب سب کچھ بی کا سمیٹ لیا تو اللہ حافظ. تو ایسے میں اگر بی کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خلا کا راستہ رکھا ہے. تو چنانچہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے کہ جب بھی کہیں چاہے کاروباری موافقت ہو، جب بھی کہیں معاہدہ ہوگا تو اس معاہدے کے ٹوٹنے کا راستہ جو ہے وہ اگر پہلے سے متعین ہو تو دونوں فریقین کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے رحم کرتے ہوئے ایک طلاق کا راستہ بتایا ہے، سکھایا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اس کو مذاق بنا لیا جائے اور اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے، بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جائے، بیوی خامد کو یا خامد بیوی کو یا میکے والے سسرال والوں کو اینڈ وائس ورسا ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. یہ تو ایک راستہ دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ ایسا ہو جائے کہ فساد یا آگ معاشرے کو یا گھروں کو یا خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو میاں اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انتہائی محبت سے، طریقے سے، اچھے انسانوں کی طرح آپس میں جدا ہو جائے. اس سے پہلے میں یہ کچھ عرض کر دوں کہ طلاق کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خامند اور بیوی کے درمیان جو باہمی تعلق ہے وہ باضابطہ طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ختم ہو. اور یہ جو جدائی آپس میں ہو سکتی ہے یہ دو طرح سے ہے، ایک ہے ناقص جدائی اور ایک ہے کامل جدائی. اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے طلاق رجعی، یعنی ایسی طلاق جس میں دوبارہ رجوع کی گنجائش موجود رہتی ہے، اور دوسری ہے طلاق بائن. بائن کا مطلب ہے کہ ایسی طلاق جو irreversible ہو، جس کے بعد دوبارہ میاں بیوی آپس میں کسی بھی طور رجوع نہیں کر سکتے. ہاں اگر بیوی کی دوسری شادی کہیں ہو جائے، قدرتی طریقے سے ہو جائے، پلان نہیں، یہ پیسے دے کے حلالے دینے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہ سراسر، میں وہ غلیظ الفاظ منہ پہ لانا نہیں چاہتا، یہ وہی چیز ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے. تو یہ ایسے میں اگر اس بیوی کو دوسرے خامد سے بھی طلاق ہو جائے in its own natural process، ٹیلرڈ نہیں، ڈیزائن نہیں، خود بخود ہو جائے، قدرتی طور پہ ہو جائے، تو پھر وہ پہلے خامد کے لیے اسی طرح حلال ہو جائے گی نکاح کے لیے جیسے کوئی اور بیوی. یا اس کا دوسرا خامد مر جائے، وہ بیوہ ہو جائے. تو یہ حلالے والا معاملہ جو ہے اس کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے. تو طلاق بائن ایسی طلاق
جس میں رجوع کا گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ہے طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ آج اتنا ہی بتاؤں گا۔ طلاق رجعی الطلاق مرتان، 2 طلاقوں تک ہوتی ہے۔ اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر وہ طلاق رجعی نہیں رہتی، وہ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا نکاح ہوا کسی عورت سے، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں خصوصی وہ قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی اگر مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بائن ہوگی، اس میں بھی رجوع کی گنجائش نہیں۔ یعنی رخصتی سے قبل طلاق یا 3 طلاقوں کا ہو جانا، یہ طلاق بائن ہے اور اس میں رجوع کی گنجائش نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک طلاق پہلے طہر میں دو، پھر دوسرے طہر میں دو، ان 2 طلاقوں کے بعد ایک عدت کی مدت ہوتی ہے جو گنتی کے چند ایام ہیں، اس کے دوران اگر خامد چاہے بیوی کے دل میں بات آ جائے، خامد کے دل میں بات آ جائے، دونوں ریئلائز کر جائیں کہ نہیں جدائی اچھی چیز نہیں ہے، تو رجوع ہو سکتا ہے۔ وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کے لیے شرعی احکام ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں عرض کر سکتے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو احکام الہیہ ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے۔ خلا اور طلاق میں فرق بتا دوں کہ خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور طلاق مرد کی طرف سے، اور ایک طلاق تفویض ہوتی ہے جس میں نکاح کے وقت اگر مرد یہ حق عورت کو دے دے، پاور ڈیلیگیٹ کر دے کہ ہاں جس طرح میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، بیوی تم خود بھی طلاق لے سکتی ہو، تو اس کے بعد پھر کوئی اور قسمیں ہیں۔ طلاق کا درست طریقہ کیا ہے وہ بھی عرض کریں گے، اس میں کیا کیا بدعتیں شامل ہوئیں وہ بھی عرض کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہ رضاعت کے مسائل ہیں، دودھ پلانے کے، حق مہر کے مسائل ہیں، خلا کی تفصیل ہے، اور ایلا اور زہار ہے۔ ان چیزوں پہ کوشش ہوگی کہ اگلے جمعے ہم مختصر سا جو عرض داشت ہے وہ خدمت میں آپ کی عرض کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور گھروں کو بسائے رکھے، آمین۔